ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے مختار عاقل صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ سندھ کے اندر جو راشن کی تقسیم ہوئی ہے اس میں لوگوں کو کافی شکایت رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سینٹر اور پروونس کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہے نقصان جو ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے، وہ پس رہی ہے، وہ پریشان ہے۔ تو عاقل صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چیف جسٹس صاحب نے آج کو نوٹس لیا تھا اس کا حوالے سے، کورونا کے حوالے سے، اور وہ کافی بھرم ہوئے ہیں حکومت کے اوپر، سینٹر میں بھی اور صوبائی حکومتوں پر بھی۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے فیصلہ یہ دیا ہے کل کہ بھائی پورے ملک کے اندر یکساں نظام ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ تمام صوبوں کے اندر جو کورونا کا سلسلہ ہے اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس ملک میں کوئی سسٹم نہ ہو وہاں پر یکساں سسٹم کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بٹ صاحب، بجا فرمایا آپ نے۔ مقصد یہاں صورتحال یہ ہے کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان، صوبوں اور مرکز کے درمیان ہمیشہ اس قسم کے اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں، ہسٹری میں بھی، تاریخ میں بھی۔ ہمارے یہاں کالا باغ ڈیم وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے، ڈیم کا بننا بہت ضروری ہے۔ انڈیا نے، آپ دیکھیں پڑوسی ملک میں کتنے ڈیم بنا لیے، اور ہم تربیلا اور منگلا کے علاوہ کوئی نیا ڈیم جو ہے نہیں بنا سکے، اسی نا اتفاقی کی وجہ سے۔ کیرتھر کینال پر پہلے جھگڑے چلتے رہے، پھر یہ سلسلہ، یہ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ بنا، یہ ایوب خان کے وقتوں کا منصوبہ، یہ ہم اب تک اس میں سنگ بنیاد تک نہیں رکھ سکے ہیں اور ہم کام نہیں کر سکے ہیں، اسی نا اتفاقی کی وجہ سے۔ یہ نا اتفاقی جو ہے وہ پاکستان جب بحیثیت مجموعی وجود میں آیا ہے تو ایک ملک کے طور پر وجود میں آیا ہے، اور سب نے مل کر پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا۔ خود سندھ اسمبلی کی جو قرارداد تھی 1943 1943 کی جو ریزولوشن ہے، جو قرارداد ہے، وہ پاکستان کے حق میں تھی، اور سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا 1943 میں۔ اس وقت اب تاریخ میں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس چونکہ زیادہ ٹائم نہیں میری ہوتا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو عدم اتفاقی ہے یہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے، اور اب یہ جو موجودہ عدم اتفاقی ہے یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد کا بحران ہے، اعتماد کا فقدان ہے۔ جی، آپ کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے جو عدم اعتمادی کی فضا ہے وہ ابھی تک قائم ہے، اور وہ ابھی تک دور نہیں ہوئی۔ اور اب دوسری سب سے بڑا جو پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کے پاس اکثریت جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، 3-4 ووٹوں سے ان کی اکثریت ہے، اس لیے وہ کوئی اس طرح سا کوئی کام بھی اگر کرنا چاہیں تو صوبے جو ہیں وہ آڑے آ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس میں جو بنیادی بات جو نظر آ رہی ہے مجھ کو وہ یہ ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپوزیشن کا تو کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ بات کریں گے تو آپ کو ہار پہنائیں گے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے، اور جب آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ 18ویں ترمیم سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ملک کی جتنی اپوزیشن ہے ان کو بھی ساتھ ملایا جاتا۔ اگر آج اپوزیشن آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ اس سچویشن سے بچ سکتے تھے۔ جی بٹ صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں پر سسٹم 4 قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں، 3-4 قسم کی جو ہمارے یہاں پر، ایک مرکزی فیڈرل گورنمنٹ ہو گئی، صوبائی گورنمنٹس ہو گئی، اور ایک ہو گئی لوکل گورنمنٹس۔ لوکل گورنمنٹس ہمارے یہاں پر قطعی طور پر امپاور نہیں ہے۔ یہ نچلی سطح پر صوبائی حکومتیں نچلی سطح پر اقتدار منتقل کرنے کو، اختیارات منتقل کرنے کو قطعی تیار نہیں ہے۔
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب بہت زیادہ ووکل ہیں سندھ کے حقوق، سندھ کی بات، سندھ کی یہ ساری چیزیں، لیکن سندھ کے بلدیاتی ادارے ان کی پوری ان کوششوں میں تگ و دو میں جو کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ میں بلدیاتی ادارے کہاں کھڑے ہیں؟ اس جنگ میں وسیم اختر کراچی کا میئر کہاں کھڑا ہے؟ اس جنگ میں حیدرآباد کا میئر کہاں کھڑا ہے؟ اس جنگ میں سکھر کا میئر کہاں کھڑا ہے؟ اس جنگ میں جو ہے وہ بلدیاتی، دیکھیں بنیادی ادارے جو ہوتے ہیں عوامی خدمت کے، وہ ہوتے ہیں بلدیاتی ادارے، جی، لوکل باڈیز۔ آپ نے بالکل ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ بلدیاتی اختیارات ہوتے ہیں۔ ابھی اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ جو بھی کام ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ از خود نوٹس لے کے آرڈر کر کے کراتی ہے۔ بلدیاتی انتخابات ہوں، جنرل الیکشن ہوں، مسائل ہوں لوگوں کے، مطلب اور از خود نوٹس کے ذریعے سارے مسئلے مسائل کو حل کرتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ ہمارا جمہوری نظام ہے یہ ناکام ہو چکا ہے۔ آپ اس کو جی کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جمہوری نظام میں، جمہوری نظام عوام سے چلتا ہے۔ بنیادی ایوب خان کے زمانے کا آپ کو یاد ہوگا، بی ڈی ممبر کے جو الیکشن ہوئے تھے اس زمانے میں، جو جی کونسلروں جی، کے الیکشن ہوئے تھے، 1960 اور میں ہوئے تھے۔ جی 80,000 حلقے انہوں نے بنائے تھے بی ڈی کے پورے ملک میں۔ ہر حلقے میں ایک بہترین سسٹم تھا، لائبریری، ہر حلقے میں ایک لائبریری مسٹ ہوتی تھی جس میں بچے پڑھتے تھے آ کر، جس میں بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، کتابیں ملتی تھیں ان کو، اور تعلیم کی روشنی ملتی تھی۔ اس زمانے کی جو نسل تیار ہوئی ہے ایوب خان کے زمانے کی، اس کے بعد وہ نسل ہم تیار ہی نہیں کر سکے، نہ بھٹو صاحب کے زمانے میں، نہ ضیاء الحق کے زمانے میں۔ ہم اس کے بعد اس نسل کو ترس گئے کہ ہمیں ویسی قابل اور جوہر قابل وہ نسل ہمیں پھر مل سکے، لیکن وہ اس میں بنیادی کردار کس کا تھا؟ یہ لوکل باڈیز کا۔ بنیادی جمہوریت کے جو انہوں نے ادارے بنائے تھے 80,000 پورے ملک میں، ان اداروں کا کمال تھا کہ انہوں نے لائبریریاں سیٹ اپ کی۔ پاکستان نیشنل سینٹر آپ کو یاد ہوگا، ایک بڑا ادارہ ہوتا تھا علم و دانش کا، ایک بڑی دانشگاہ ہوتی تھی۔ اور پاکستان سینٹر کہاں ہے؟ پاکستان نیشنل سینٹر کہیں تو بھی نہیں ہے، اس سارے بند کا ہو گئے۔ بالکل عاقل صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے نظام کو تبدیل کرنے کی اب ضرورت پڑ چکی ہے، اور یہ جمہوریت کا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے اس سے ہمیں اب جان چھڑانی پڑے گی، جی ایگزیکٹلی، اور ہمیں پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر جانا پڑے گا۔ آپ اتفاق ایگزیکٹلی۔ کرتے ہیں؟ ہاں، پریزیڈنشل سسٹم مرکزیت کا حامل ہوگا، لیکن ہمیں مرکز سے لے کر اور یونین کونسل کی سطح تک اختیارات کی تقسیم کا، اختیارات اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی تقسیم کا ایک نیا نظام نافذ کرنا ہوگا، کہ جی جس کے بالکل ٹھیک اندر، ہے۔ جی جی اب میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستانی باہر کے ملک سے پاکستان میں آئے تھے وہ یہاں پھنس گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور جو وہاں گئے تھے، بیرون ملک گئے تھے، وہ وہاں پھنس گئے۔ اب حکومت کی کاوشوں سے فلائٹس کچھ ارینج کی گئی ہیں، لیکن لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ جو کرائے جو ہیں وہ اتنے زیادہ لیے جا رہے ہیں کہ وہ مطلب چیخ رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، 3,000-4,000 ڈالر کی ٹکٹ وہ دے رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس سلسلے میں یہ جو لوگ باہر پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت میں ہیں اور ادھر بھی مصیبت میں ہیں، ان سے مطلب یہ ہے کہ 3-4 گنا کرایہ وصول کرنا چاہیے یا ان کو سبسڈی دینی چاہیے تھی؟ اور صاحب اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں موحد یوسف صاحب، تو وہ بہت کوششیں کر رہے ہیں، دنیا بھر سے رابطے میں بھی ہیں، اسپیشل فلائٹس بھی چلا رہے ہیں، اسپیشل فلائٹس کے ذریعے لوگوں کو نہیں، لانے لے جانے کی میں کوشش کر رہے ہیں۔ کرایوں کی بات کر رہا ہوں، میں کرایوں کی بات اور کر رہا ہوں۔ 15,000 افراد اب تک آئے ہیں، 60,000 افراد کو انہوں نے لانا ہے۔ کرایوں کی جہاں تک بات ہے، کرایوں میں جو ہے وہ یقیناً سبسڈی ہونی چاہیے، سبسڈائز ہونے چاہیے، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس کے لیے جو ہے وہ فری آف کاسٹ انہیں لانا چاہیے، کیونکہ وہ مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، وہ مشکل کا۔ ہم یہ جو سیلاب اور طوفان آتے ہیں اور فصلوں کا جو زمینیں جو خراب ہوتی ہیں، تو اس میں ہم کیلمٹی افیکٹڈ ایریا کہہ کر اور وہاں کے ٹیکس اور ڈھل اور ساری چیزیں ہم معاف کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی سیلاب آیا ہے
تو وہاں کے ہم ٹیکس وغیرہ معاف کر دیتے ہیں. تو پھر یہ جو اوورسیز پاکستانیز جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے پاکستان کو $14 بلین ہر سال جو ہے پاکستان کے ایکسچیکر میں خزانے میں جمع کراتے تھے، اپنا خون پسینہ ایک کرتے تھے، کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ انہیں ایک دفعہ جب وہ مشکل کا شکار ہے، مصیبت کا شکار ہے، ان کو حکومت فری آف کاسٹ یہاں پر لے کر آئے؟ بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب ہمارا پروگرام یہ دیکھیں گے تو شاید ان کا دل نرم پڑ جائے، اور وہ کچھ اگر وہ فری نہیں لائیں گے تو کم از کم کنسیشن دیں گے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہم پھر دوبارہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری کریں گے. لیٹ اس ہیو بریک.